تو میرے دوست بزرگوں، ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ لغتاً ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ جیسا کہ ایک اعرابی آتا ہے اور کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ ایک اعرابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایمان لایا، تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہوتا ہے، نبی آپ کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، کہ تم ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ میں مسلمان ہوا ہوں۔ تو یہاں بظاہر دیکھا جائے تو ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ جیسا کہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں اللہم منا فتوفیت علی الایمان ومن توفیت منا فتوفہ علی الاسلام۔ اے اللہ، ہم میں سے جس کو موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ اللہم منا فاحی علی الاسلام، ہم میں سے جس کو زندہ رکھ تو اسلام کے مطابق زندہ رکھ، اور جس کو موت دے ومن توفیتہ فتوفہ علی الایمان، تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ تو یہاں بھی دیکھا گیا ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا میں کہتے ہیں یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا خاتمہ اسلام پر فرما، سب کہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو یہاں بھی دیکھیں ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں۔ یہاں اللہ مسلمان مردوں عورتوں اور ایمان والی مردوں عورتوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ یہ سارے فرق جو ہے لغت کے اعتبار سے فرق ہے۔ اسلام اصطلاح شریعت میں، شریعت کی اصطلاح میں اسلام کے بغیر ایمان نہیں ہے اور ایمان کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں ظاہر کو، ایمان کہتے ہیں دل سے مان لینے کو۔ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ایمان کا اللہ نے ایمان کے محل کو دل بنایا ہے اور اسلام کے محل کو اعضاء و جوارح بنایا ہے۔ ایمان کے رہنے کی جگہ کو اللہ نے دل بنایا ہے اور اسلام کے رہنے کی جگہ کو اللہ نے اعضاء و جوارح بنایا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ چیز جتنی قیمتی ہے اسے اتنی محفوظ جگہ میں رکھی جاتی ہے۔ جیسے آپ سونے کے دکان میں دیکھے ہوں گے، ہیرے و جواہرات کے دکان میں دیکھے ہوں گے، وہاں سیکیورٹی گارڈ رکھا جاتا ہے، پولیس کو تعینات کی جاتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جوتے اور چپل کی دکان میں سیکیورٹی گارڈ کو رکھا گیا ہے، ہرگز نہیں۔ تو سیکیورٹی گارڈ وہاں رہتا ہے جہاں چیز قیمتی ہو، اسے محفوظ جگہ میں رکھا جاتا ہے۔ جو چیز قیمتی نہیں ہے اسے محفوظ جگہ میں رکھا نہیں جاتا۔ تو یہاں پر دیکھا جائے ایمان قیمتی چیز ہے، ایمان کے بغیر تمام اعمال بیکار ہے، ایمان کے بغیر تمام اعمال مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب دیکھا گیا ایمان قیمتی چیز ہے، اس کے رکھنے کی جگہ، اس کے رہنے کی محل جو ہے یہ دل ہے، دل کو بنایا ہے، اور اعمال اتنا قیمتی نہیں ہے، اس کے رہنے کی جگہ کو اعضاء و جوارح بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر انسان کے دل میں بیماری آ جائے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کے دل میں سوراخ ہو جائے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح ایمان میں گڑبڑی آ گئی، عقیدے میں گڑبڑی آ گئی، عقیدہ خراب ہو گیا، بندہ مومن نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ایسے ہی انسان کا ہاتھ کٹ گیا، انسان زندہ رہ سکتا ہے، پیر کٹ گیا انسان زندہ رہ سکتا ہے، آنکھیں چلی گئی انسان زندہ رہتا ہے، قوت بینائی اور قوت گویائی، قوت سماعت، یہ ساری چیزیں چلی گئی انسان تب بھی زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح جب بندے کا اعمال میں کمی ہو جائے، نمازیں چھوٹ جائے، روزے چھوٹ جائیں، زکوٰۃیں چھوٹ جائیں، اعمال میں کمی ہو جائے، بندہ مومن رہتا ہے، لیکن جہاں عقیدے میں بگاڑ آ جائے بندہ مومن نہیں رہتا۔
تو ایمان کے رہنے کی جگہ اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ دل میں خرابی آتی ہے انسان مر جاتا ہے، اسی طرح عقیدے میں خرابی آئے تو انسان مومن نہیں رہتا۔ اعضاء و جوارح میں خرابی آتی ہے، بندہ زندہ رہتا ہے، مگر اعمال میں خرابی آتی ہے تو بندہ مسلمان مومن رہتا ہے۔ تو یہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام آپ دیکھے ہوں گے کہ دل کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی تنخواہ، اس کے چارج بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ڈاکٹر ایسے ہی دل کا اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اس کے چارج بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایمان قیمتی چیز ہے، اس کے رہنے کی جگہ کو اللہ نے دل بنایا ہے، اور اعمال ایمان سے کمتر ہے تو اس کے رہنے کی جگہ کو اللہ نے اعضاء و جوارح بنایا ہے۔ تو یہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، یہ لغتاً فرق ہے، ورنہ شریعت کی اصطلاح میں، اصطلاح شریعت میں اسلام کے بغیر ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ ایمان کہتے ہیں دل سے مان لینے کو، اسلام کہتے ہیں اس مانی ہوئی چیز پر اللہ کے آگے سرنڈر کر لینے کو، تسلیم سر خم کر دینے کو، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کو اسلام کہتے ہیں۔